السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق مالک اور قابض ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام الرسل میرے اور آپ کے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جس ہستی و مقدس اور مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا.
بخشش اور رحمت کی دعائیں اہل بیت، آل رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ اور سلف صالحین کے لیے کہ جن اللہ کے بندوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بڑی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچایا۔ حضرات محترم، اللہ الجلال نے یہ جو دنیا کا ایک نظام مرتب کیا ہے کہ مختلف قومیں بھیجی اور ان کے اوپر اللہ الجلال نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑی کا ایک سلسلہ وہ جاری کیا۔ ایسے ہی ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جو سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں، جس کو تمام نبیوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، وہ میرے اور آپ کے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات اپنے صحابہ کو دی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جن کی نشر و اشاعت کا حکم دیا، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں خود بھی اپلائی کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا، ان تعلیمات میں حضرت جہاں ہمیں للہیت نظر آتی ہے، ان تعلیمات میں جہاں اللہ ذو الجلال کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقوی نظر آتا ہے، ان ساری تعلیمات میں جہاں ہمیں نماز کی تنبیہات موجود ملتی ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تعلیمات میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال نے جو نعمتیں عطا کی ہیں پر اس کا شکر ادا کرو، ان جملہ تعلیمات کے اندر ایک موضوع، ایک کنسپٹ ایسا بھی ہے جسے آج میں اور آپ الفاظ کے اعتبار سے بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے حضرت ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اس کا لانے میں، پریکٹیکل لائف اس کے مطابق گزارنے میں بالکل قاصر ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزوں کی دعوت دی، مسلمانوں کو تلقین کی، وہاں اللہ ذو الجلال نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے اندر حضرت صبر کے متعلق بھی ہمیں بتلایا ہے۔ یہ صبر، یہ تین الفاظ پر مشتمل ایک لفظ، جس کو آج میں اور آپ بالکل ایک چھوٹے سے معنی میں لیتے ہیں۔ لفظ تو یہ چھوٹے ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر کے آنا، یہ اسی شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ ذو الجلال سے دعا کرے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ ہم اپنی عملی زندگیوں کو دیکھیں کہ جہاں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری تعلیمات سے دور ہے نا، نماز 5 میں سے 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی وہ بھی نہ پڑھی، تقویٰ وہ بھی زبانی، ہماری زبان کے اوپر، دل کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں، جھوٹ فریب ہمارے معاشرے میں عام، زنا، بد کرداری، دھوکہ دڑی اور لوگوں کو حضرت دھوکے سے، فریب سے ان میں مبتلا کرنا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دینا، جہاں یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، موجود ہے، وہاں حضرت ایک المیہ ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہماری، میری اور آپ کی طبیعت کے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ہاں دنیاوی چیز ہو، اگر کوئی بندہ کسی کمپنی کے اندر کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے، وہ بے صبر ہے کہ کسی نہ کسی طرح حضرت اس کا پروموشن ہو، وہ اوپر جائے، طرح طرح کے بندہ حربے استعمال کرتا ہے، لوگوں کی چاپلوسیاں بھی کرتا ہے، طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں۔ اگر آپ دینی معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگ اس میں بھی بے صبرے نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے، ابھی 2 دن نہیں ہوتے
4 دن نہیں ہوتے، 1 سال نہیں گزرتا، بندہ بے صبر ہو جاتا ہے کہ اللہ ذو الجلال کو میری دعا قبول ہی نہیں کر رہا۔ اللہ ذو الجلال کے متعلق اپنے ذہن کے اندر طرح طرح کی بدگمانیاں لے کر کے آتا ہے۔ اور حضرت انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھے جو 80 سال ایک ہی دعا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے بھی ہمیں تلقین کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کی بات، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احد اعطى اعطي خيرا او وسع من الصبر، کہ بندے کو سب سے بہترین اور سب سے وسیع چیز اگر کسی کو دی گئی ہے وہ صبر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ قرآن کریم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اللہ ذو الجلال نے مختلف افعال، مختلف صفات کے ضمن میں 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں اللہ ذو الجلال نبی علیہ السلام کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم۔ کبھی اللہ ذو الجلال مومنوں کو جوڑے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ کہیں اللہ ذو الجلال صبر کا تذکرہ نماز کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے تمہاری زندگیوں میں صبر کی اہمیت بھی ہونی چاہیے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کبھی اللہ ذو الجلال صبر کرنے والوں کو اپنی معیت کا دلاسا دیتے ہیں کہ جو کوئی صبر کرتا ہے مشکلات کے اوپر، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کبھی اللہ ذو الجلال قرآن کریم میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ واللہ یحب الصابرین، کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، وہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ ذو الجلال یوسف علیہ السلام کی وہ بات کا تذکرہ کرتے ہیں، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو بندہ اللہ ذو الجلال سے ڈرتا رہا اور اللہ ذو الجلال کی بارگاہ کے اندر جو آزمائشیں آئی، جو پریشانی آئی، اس کی رضا کے لیے وہ صبر کرتا رہا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تو نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی جو بات اللہ ذو الجلال نے کاپی کی ہے، قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے، ان کی زندگی کیسی تھی؟ پہلے بھائیوں کے ظلم کا شکار ہوئے، کنویں میں پھینک دیا، بہت صبر، پھر کنویں سے نکلے وہ قید کی صعوبتیں، وہ جو حضرت ایک غلام بن کے رہے وہ ساری زندگی، یہ سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد اللہ ذو الجلال نے کیا معاملہ کیا؟ اٹھا کر کے وہ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی بھائی جو ان کو ختم کرنے کے درپے تھے، جو ان کو مارنے کے درپے تھے، ان کو سوالی بنا کر کے اللہ ذو الجلال نے یوسف علیہ السلام کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے، جو یوسف علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ ذو الجلال سے ڈرتا رہا، وہ صبر کرتا رہا، اللہ ذو الجلال نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں نا، آج ہمارے اوپر یہ بات بالکل برحق ہے کہ جو بندہ مصیبت میں ہوتا ہے، جو بندہ بیماری میں ہوتا ہے، جو بندہ اذیت میں ہوتا ہے، یہ اس کو ہی پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ لیکن حضرت اس کے اپوزٹ اگر ہم اس پر صبر کرتے ہیں تو اس کا آپ اجر بھی دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اشد البلاء، جو بڑی بڑی آزمائشیں ہیں من الانبیاء، سب سے بڑی آزمائشیں اللہ ذو الجلال نے انبیاء علیہ السلام کی ہیں۔ فالامثل بالامثل، پھر جو ان کے بعد درجہ بدرجہ، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ دین کے اوپر جتنا پختہ ہوگا، اللہ ذو الجلال کے جتنے قریب ہوگا، اس کی آزمائش اللہ ذو الجلال اتنی سخت کریں گے۔ اور جو بندہ دین سے جتنا دور ہوگا، دین کے احکامات کے اوپر عمل کم کرنے والا ہوگا، اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوگی۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں، اللہ ذو الجلال نے اتنی ٹف حضرت اس کے اوپر ان کے لیے آزمائشیں پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ انہی انبیاء میں سے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام، آج ہم بھی دیکھتے ہیں نا، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقربا کو
اپنے احبا کو، کوئی بیچارہ ہاسپٹل کے اندر پڑا ہے، اپنی بیماری سے ایڑیا وہ اپنی رگڑ ہے، گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ شفا یاب نہیں ہو رہے، یہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اللہ ذو الجلال نے وقت اور مال اور دولت بھی ادا کیا، اولاد اور بیویاں بھی تھی، لیکن جب اللہ ذو الجلال کی طرف سے آزمائش آئی، بیمار ہوئے، بیماری کا عرصہ حضرت کوئی 2 4 6 مہینے کا نہیں ہے، 12 سے 13 سال اپنی زندگی کے یہ بیمار رہے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ساری اولاد، ساری بیویاں سوائے ایک بیوی کے سب ان کو چھوڑ گئے تھے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی بڑے ایسے مقامات آتے ہیں کہ بندے کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، بندے کے اوپر صعوبتیں آتی ہیں، کوئی بندے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی سارا معاملہ ایوب علیہ السلام کا بھی، تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ شکوے نہیں تھے کیے کہ ہم نے اللہ سے اتنی دعائیں بھی کی، ہم نے فلاں ڈاکٹر سے بھی میڈیسن لی، فلاں حکیم صاحب کو بھی دکھلایا، حضرت اپنی زبان پہ شکوہ نہیں لائے، دعا کیا کی تھی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ اکبر، اتنی دیر صبر کیا اور اللہ ذو الجلال سے اس کی رحمت کے طلبگار رہے۔ اللہ تکلیف پہنچی ہے تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ ذو الجلال نے نوازا تھا، نوازا کیسے؟ فرمایا ایوب اپنی ایڑیاں زمین کے اوپر ماریے، گھسیٹیے، رگڑیے، اللہ ذو الجلال نے ایک چشمہ وہاں سے جاری کیا، اس کا پانی پیتے، جسمانی جو اندرونی ان کے معاملات تھے، خرابیاں تھی، جو اندرونی مسائل تھے، حضرت اس سے بھی اللہ ذو الجلال نے شفا عطا فرمائی۔ جب اس چشمے کے پانی سے نہاتے تو جو بیرونی معاملات تھے، بیماریاں تھی، اللہ ذو الجلال نے ان سے بھی صحت عطا فرمائی۔ پھر اللہ ذو الجلال نے ان کو دگنا مال دیا، دگنا اولاد دی، دگنی بیویاں دی، دگنی۔ اللہ ذو الجلال کس وجہ سے؟ حضرت صبر کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، اللہ ذو الجلال خود ان کی یہ صفت بیان کرتے ہیں، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو ایک بہت زیادہ صبر کرنے والا بندہ پایا۔ تو آج میں اور آپ ہم صرف کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ ملے، ایفرٹ پٹ نہیں کرتے، نہ اس کا انتظار کرتے ہیں، صرف رزلٹ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ ملنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، صرف یہ نہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، وَإِدْرِيسَ وَذَا كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اللہ ذو الجلال نے 3 4 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر کے فرمایا یہ بھی سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، اور نبی علیہ السلام کی وہ بات ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے اوپر مصیبتیں صعوبتیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا مرتبہ وہ کسی کے میری اور آپ کی نظروں سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال کے اتنے قریب۔ آج میرا اور آپ کا تصور یہ ہوتا ہے، میرا اور آپ کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یار میں 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میرا فلانا کام پھر بھی نہیں ہو رہا، میں اللہ کے رستے کے اندر صدقہ خیرات کر رہا ہوں، میرا فلاں معاملہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا، میں بیواؤں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال بھی رکھتا ہوں، پھر بھی میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ہم تو احسان اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں معاملہ حل ہو جائے، جبکہ قرآن نے اس بات سے منع کی ہے۔ سورۃ المدثر کے اندر فلا تمنن تستکثر، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ تم احسان نیکی اس وجہ سے نہ کرو کہ تم کو زیادہ دیا جائے۔ ہماری میجورٹی حضرت یہ مان چکی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ ذو الجلال کے کتنے قریب تھے، اللہ اکبر، کہ اس دنیا میں سب سے قریب ترین کوئی ذات اگر اللہ ذو الجلال کے قریب تھی تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات تھی۔ آپ ان پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مصیبتیں ہیں، کیا کچھ ان کو کہا گیا، کیا کچھ ان کو جھیلنا پڑا، مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، صعوبتیں حضرت وہ جھیلنی پڑی۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، احد کے دن جو آپ پر مصیبت آئی تھی، آپ کے دندان مبارک وہ شہید ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، اس سے بڑھ کر بھی آپ نے کبھی مصیبت دیکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہاں عائشہ، اس سے بڑھ کر بھی مجھے مصیبت یاد ہے۔ وہ طائف کا قصہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا، فرمایا کہ میں ابن عبد کے پاس گیا، مکہ سے ستایا ہوا، مکہ کی پریشانیوں سے اکتایا ہوا، میں طائف کی وادی کے اندر ابن عبد ایک سردار تھا، اس کے پاس گیا، اللہ ذو الجلال کی جو تعلیمات تھی، اللہ ذو الجلال کی جو دعوت تھی، میں نے اس کے سامنے رکھی، اس نے میری دعوت ماننے سے انکار کر دیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ پھر میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے چل رہا تھا. جس طرح ہوتا نہیں بندہ بوجھا ہوتا ہے سر نیچے بندہ اپنی سوچ میں چل رہا ہوتا ہے, فرمایا کہ میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے چل رہا تھا کہ اوباش لڑکوں نے مجھے اتنے پتھر مارے کہ مجھے ہوش تب آئی جب میں اہل نجد کے باغ میں تھا. بے ہوش ہو گئے نا, کہتے جب مجھے ہوش آئی نا تب میں نے اوپر دیکھا کہ ایک بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. یہ صبر کی انتہا دیکھیے گا, جو بات آگے میں کرنے لگا وہ ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا کہ میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوئے اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو. جبرائیل مجھے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول عرش پر بیٹھ کر کے اللہ جلال نے جو ان بدبختوں نے کیا, جو ان بدبختوں نے کہا, سب کچھ اللہ جلال نے سن لیے. یہ اللہ جلال نے میرے ساتھ فرشتہ بھیجا پہاڑوں کا, اور اس کو اللہ جلال نے فریاد دی ہے کہ میرا محبوب جو کہتا تو وہ کر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس فرشتے نے مجھے سلام کیا, تو سلام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں حضرت ان شئت ان اتبک الاحبشین, اگر آپ چاہتے ہیں, آپ کا یہ ارادہ ہے تو میں ان سب کو دو پہاڑوں کے درمیان ایسے ملا کر کے رکھ دیتا ہوں. یہ حضرت صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ جب بندے کے پاس پاور بھی ہو, بندے کے پاس قوت بھی ہو. بندہ ایک لہلاڈ ہے, ایک کاروباری شخص ہے, نچلے طبقے کے کسی شخص سے کوئی بات کر دی, کوئی تھپڑ مار دیا, اب اس کے پاس پاور ہے, قوت ہے. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے, وہ بندے غائب ہو جاتے ہیں, اس کو کوئی مار کر کے پھینک جاتے ہیں, کوئی بندے بھجوا کر کے پٹوا دیتے ہیں بیچارے کو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی دیکھیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر وہ صرف ہم تک پہنچایا نہیں ہے, عملی طور پر اس کو کیسے کر کے دکھایا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ پیش کر رکھی گئی نا, تو کیا کہتے ہیں, نہیں میرا یہ گمان ہے, میں یہ خیال کرتا ہوں ان یخرج اللہ له اصلابا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ ذو الجلال ان کی پشتوں میں سے, ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کل کو اللہ ذو الجلال کی وحدانیت کے, اس کے یکتا ہونے کی گواہی دیں گے. اور ایسا ہوا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب سارے لوگوں کو مروا دیتے, پسوا دیتے, تو حضرت پھر محمد بن قاسم کہاں سے آنا تھا. آپ اس کی سیرت پڑھیے, ابا و اجداد وہ وادی طائف کے رہنے والے تھے. اللہ اکبر, جس نے آ کر کے اسلام کا کتنا قائم نام بلند کیا. تو آج میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے, کوئی مصیبت پیش آتی ہے, تو اللہ جلال کی ذات کے متعلق بدگمانی نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات صبر. کیونکہ پریشانیاں آنا, مصیبتیں آنا, مشکلات آنا, یہ میری اور آپ کی بلکہ ایک مومن کی زندگی کا حصہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ جلال نے کیا فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم تمہیں دشمن کے خوف سے, خوف کوئی بھی ہو سکتا ہے, خواہ وہ دشمن کا خوف ہو, خواہ وہ گھر کے برباد ہونے کا خوف ہو, وہ معاشی حالات کے تباہ ہونے کا خوف ہو, جو بھوک سے, اموال مالوں کی کمی کی وجہ سے, اولاد نہ دے کر کے پھلوں کی کمی کی وجہ سے, اللہ جلال نے یہ 3-4 شکلیں بیان کی کہ ہم کو تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. اور ساتھ ہی کیا کہا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے پیارے حبیب جو ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرے گا نا, آپ اس کو خوشخبریاں دے دیجیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ لوگ جب ان کو اللہ جلال کی طرف سے مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, وہ کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ جلال فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میری رحمت اور میری نوازشیں ہوتی ہیں. آج ہم اپنی عملی زندگیاں دیکھیں, ہم اس میں سے قاصر ہیں. دین اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے حضرت. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں, آپ کی احادیث پڑھا کریں, گاہے بگاہے بندے کی طبیعت خوش ہوتی ہے, طبیعت کے اندر تازگی آتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب کسی کو تکلیف پہنچے نا وہ یہی الفاظ کہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی پیارا چھین جائے, فوت ہو جائے, کوئی چیز گم جائے, کچھ بھی معاملہ ہو, آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ کیا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ, یہ جو مجھے پریشانی پہنچی ہے
اس کا اجر میں نے تجھ سے ہی لینا ہے اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر. اس حدیث کے راویہ بھلا کون ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور میں کہتا ہوں کہ ان کے واقعے سے بڑھ کر, ان کی مثال سے بڑھ کر میں کوئی دوسری مثال نہیں پیش کر سکتا. وہ کہتی ہے کہ میرے خامن تھے ابو سلمہ, ایک لاجواب شخص تھے وہ. جب ان کا انتقال ہوا تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ان سے بڑھ کر کے اچھا, ان سے بڑھ کر کے کامل شخص مجھے کہاں ملے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث تھی, کہتی ہے کہ وہ میں نے دعا پڑھنا شروع کر دی تو اللہ ذوالجلال نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بڑھ کر ایک اچھا اور کامل ترین شخص دیا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ جب بندہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کرتا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یہ چند ماہ پہلے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈائریاں تقسیم کی گئی ہیں حصن المسلم کی, اس میں سے وہ روزمرہ زندگی کی دعائیں پڑھیں. ایک ہیڈنگ ایک ہوگی مصیبت کے وقت کی دعا, یہ حضرت اس میں بھی شامل ہے. آج ہم اپنی آہ و بقا کرتے ہیں, کوئی مصیبت کوئی پریشانی آگے مار کے ڈھونڈ کے. حضرت یہ قرآن تعلیمات نہیں ہے, نہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے. دین اسلام ہمیں تعلیم کیا دیتے, مصیبت آئی پریشانی آئی صبر کرو اور اللہ ذوالجلال سے دعا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ ذوالجلال دنیا کے اندر بھی تمہیں بہترین چیز عطا کرے گا اور آخرت کے اندر اس کا بدلہ الگ ہوگا. وہ کیا؟ اللہ اکبر, اللہ ذوالجلال نے آخرت کا بدلہ بھی بتلایا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن جب بدلوں کو ان کے بالا خانے دیں گے نا, تو اس کی ریزن کیا بتائی, اس کی وجہ کیا بتلائی؟ بما صبر, اس وجہ سے جو دنیا کے اندر انہوں نے صبر کیا. آج مجھے اور آپ کو اس کی بڑی ضرورت ہے. اور جہاں اللہ جلال کی پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, دوسری طرف ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے بہت سی ایسی مشکلات وہ ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ جلال فرماتے ہیں کہ تمہارے لوگوں کی زندگی میں سے تو اکثر مشکلیں, صعوبتیں, پریشانیاں اس وجہ سے آتے ہیں جو تمہارے اپنے اعمال ہیں. اور ساتھ اللہ جلال فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, بڑے اعمال تو اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے متعلق میں پوچھتے نہیں ہوں, ایسے معاف کر دیتا ہوں. تو حضرت اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اعمال کس کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو زندگی گزارنے کا, زندگی جینے کا ہر لمحہ بتلا دیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس معاشرے کے اندر نا مختلف پہلو ہیں کہ جہاں اس چھوٹے سے لفظ صبر جسے ہم کہتے ہیں صاد با اور را, اس کو پاس کیا جاتا ہے. ان میں سے سر فہرست ہے اللہ اکبر جب کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جائے, کیا سچویشن ہوتی ہے, کیا کنڈیشن ہوتی ہے, خصوصاً عورتوں کی. میں اور آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں, لیکن اس معاملے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات وہ موجود ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیغام لینے والا پیغمبر پیغام لے کر کے آیا, کس کا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی. پیغام کیا لے کر کے آیا؟ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نے بھیجے, ان کا ایک نومولود بچہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دعا کیا تھی ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى. اللہ جلال نے جو کچھ لیا, جو کچھ عطا کیا, سب اسی کے. آج ہمارا گمان کیا, میں اپنے کاروبار کے اندر کامیاب ہوتا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ میری ایفرٹ ہے, مجھے اللہ جلال ترقی دیتا ہے, میں سمجھتا ہوں میں اپنے ذہن کی توانائی کھپائی کی وہ ہے. نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جلال کا دیا ہوا سب کچھ. وَلَهُ مَا وَعِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, اور ساتھ فرمایا کہ اللہ جلال کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, تو گیا صبر کر. پیغمبر واپس گیا, جا کر کے پیغام دیا سیدہ زینب کو, انہوں نے دوبارہ بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے کی تاکید کی, آپ تشریف لائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ, معاذ بن جبل, ابی بن کعب, زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم, ان کے ساتھ دیگر صحابہ کو لیا, ساتھ چلے گئے. جب ان کے گھر پہنچے نا
تو حضرت وہ بچہ آپ علیہ السلام کی جوڑی میں لا کر کے رکھ دیا گیا. نواسا تھا, موت و حیات کی کشمکش میں تھا, سانس اکڑے تھے, آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت صاحب بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے فی قلوب العباد جو اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رکھی ہے, اور فرمایا کہ اللہ ذوالجلال اس شخص پر صرف رحم کر رہا ہے, کرتے رحمت اپنی نازل کرتے جو دوسروں کے اوپر رحم کرنے والا ہو. یہ میں آؤٹ آف کنسپٹ ایک بات بیان کرتا ہوں ادھر. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں حضرت, ہم کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم پریشان حال دیکھتے ہیں, جن کو مجبور اور لاچار دیکھتے ہیں, اور میرے اور آپ کے اندر اتنی طاقت اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہم اس کی پریشانی دور کر سکیں, لیکن ہمارے دلوں کے اندر رحم نہیں آتا, ہمارے دلوں کے اندر ترس نہیں آتا کہ 2 4 5 ہزار سے اگر اس کی پریشانی دور ہوتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر بندوں کے اوپر رحم نہیں نہ کرتا اللہ ذوالجلال کو اس کے اوپر بھی رحم نہیں آتا. آپ علیہ السلام آنکھوں سے آنسی جارو ہوئے نا, تو اس کے اپوزٹ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی, فرمایا کہ اس شخص کا, اس عورت کا میرے ساتھ دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو واہ ویلا کرنے والی ہو, جو رخسار پیٹنے والی ہو, گریبان کو چاک کرنے والی ہو. اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو آج کل میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہوتا ہے وفات کے وقت. ایون کہ آپ علیہ السلام کا خود کا بیٹا سیدنا ابراہیم جب وہ نبی علیہ السلام کی جولی میں تھے, آخری ایام تھے ان کے بھی, موت و حیات کی کشمکش میں نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے, اور آپ علیہ السلام کیا فرما رہے تھے, ان العین تدمع, کہ آنکھیں بہ رہی ہیں, والقلوب الحزن, اور دل غمگین ہے, لیکن ہم وہی بات صرف کہیں گے جو بات جو کلام اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے والی ہو. وَإِنَّ لِفِرَاقَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم, او کما قال علیہ السلام, اے ابراہیم تیرے فراق سے, تیری جدائی سے ہم سب کے دل غمگین ہیں. تو یہ پریشانیوں کے وقت یہ مشکلات, اب اولاد بندے کی جوڑی کے اندر وہ وفات پا, اس سے بڑھ کر کوئی مشکل ہو سکتی ہے بندے کے اوپر, کوئی پریشانی آ سکتی ہے, لیکن وہاں بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھے کیا تھا. آپ علیہ السلام نے تو امت کے لوگوں کو کہا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے, جس عورت کے 3 بچے نابالغ فوت ہو جائیں, وہ کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی جہنم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان پردہ بن کر کے حل ہو جائیں گے. یعنی اگر اللہ ذوالجلال نے صبر کرنے کی تلقین کی ہے تو حضرت اس کا اجر بھی پھر اللہ ذوالجلال اتنے ہی رکھے. اللہ اکبر. ایسے ہی آپ دیکھیں صبر بڑی چیزوں پر مشتمل ہے, بہت لمبا, بہت زیادہ طویل ایک موضوع ہے. اب لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں اس پر بھی صبر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو اپنے الفاظ کے ساتھ, اپنے جملوں طرح طرح سے پکارتے ہیں, ان کی طرح طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ان کی عزت کے اوپر داغ لگاتے ہیں, لیکن وہ بیچارے بے بس ہوتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے. کفار مکہ بھی ایسے ہی تھے, کبھی آپ علیہ السلام کو ساحر کہتے تھے, جادوگر, کبھی مجنون کہا جاتا تھا, دیوانہ, پاگل, نعوذ باللہ. تو اللہ ذوالجلال نے کیا کہا تھا آپ علیہ السلام کو, فاصبر کما یقولون, اللہ کے حبیب وہ جو بھی کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے. تو حضرت آج میں اور آپ اگر ہماری زندگی کے اندر پریشانی ہے تو ان لوگوں سے بڑھ کر کے نہیں ہے. آج ہم ان پریشانیوں کا رونا زیادہ روتے ہیں, اللہ ذوالجلال سے دعا کم کرتے ہیں. آج اگر ہم بیمار ہو جائیں تو وہ بیماری کا رونا زیادہ, اور اللہ ذوالجلال کے حضور صبر کم. نبی علیہ السلام کے اوپر بھی بیماریاں آئیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا, آپ کا جسد اطہر وہ تپ رہا تھا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی بخار ہوتا ہے؟ فرمایا عبداللہ جتنا تم 2 لوگوں کو ہوتا ہے نا اتنا مجھے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے. آپ امیجن کریں ایک بندے کا ٹمپریچر 102 103 اور بندے سے ہلا نہیں جاتا, تو اس سے ڈبل بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. جس طرح نبی علیہ السلام کے اعمال کے اوپر ان کو 2 اجر ملتے ہیں, ویسے ہی حضرت ان کے اوپر پریشانیاں بھی زیادہ آتی ہیں.
ہم ان کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں. ایسے ہی بیٹیوں کے معاملے میں وہ بڑے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر مسائل ہیں. رشتے نہیں ملتے بیٹیوں کے. اگر کسی کے پاس بیٹیاں 4-5 بیٹا نہیں ہے پھر بھی وہ بندہ آزمائش کے اندر ہے, پریشان ہے. یعنی طرح طرح کے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو وہ ساری جتنی مشکلات ہیں حضرت ایک کر کے گاہے بگاہے ہم سب میں سے نکل جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب ایک بندے کا دل غمگین ہے, 4 بیٹیاں اللہ ذوالجلال نے دی, کوئی بیٹا نہیں ہے اس کے پاس. اندر سے اندر وہ ہوتا ہی ہے نا بندے کو, انسان فطرت ہے. لیکن اس کے برعکس وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر حدیث پڑھے گا, حدیث کون سی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, کفالت کرتا ہے, کل قیامت کے دن وہ مجھ کو اس حالت میں ملے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتلایا کہ جس طرح یہ دونوں قریب ہے, ملی ہوئی ہیں, کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اب حضرت اس بندے کے دل کو چین پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی ہے, میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اچھا, مزید وہ راحت پہنچانا چاہتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید احادیث پڑھے. وہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منی بدولیہ من هذه البنات, اگر بندے کو اس کی بیٹیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں ڈالا جائے, بندے آزمائش کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے, بندے کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کروا سکے, بندے کے معاشی حالات اچھے اتنے نہیں ہیں, بندے کے معاملات ایسے نہیں ہیں اچھی جگہ رشتہ ہو سکے, طلاق ہو گئی یا بعد کے بیٹیوں کے بڑے معاملات ہیں. اللہ ذو الجلال سب کو خوش رکھے اور سب کے نصیب اچھے کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندے کو اس کی بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے, ان کو ملامت نہیں کرتا, ان کو طعن و تشنیع نہیں کرتا, فرمایا کن لہ سترا من النار, کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گی. تو بندے کو سکون نہیں ملتا حضرت. آج میرے اور آپ کے اوپر جتنی مصیبتیں ہیں وہ کاروباری معاملات کی وجہ سے ہو, وہ گھریلو پریشانیاں ہو, وہ ازدواجی زندگی کی ناکامی ہو, وہ بندے کی بے اولادی ہو, وہ بچوں کا رشتہ نہ ہونا ہو یا اچھا رشتہ نہ مل, جتنی جملہ پریشانی ہے یار آپ اللہ ذو الجلال کے حضور صبر کر کے اس سے دعا تو کریں, مانگی تو صحیح اللہ ذو الجلال سے, یا اللہ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے, یا اللہ یوسف کو وہ ایک کنویں سے نکال کر کے, ایک قید خانے سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنا سکتے ہیں, یا اللہ نبی علیہ السلام کو جس مکہ سے نکالا گیا اسی مکہ کا جو فتح کروا سکتے ہیں. تو میری مصیبتیں میری پریشانیاں تو تیرے سامنے ہے ہی کچھ نہیں. بندہ یہ دعا نہیں کر سکتا صبر کرتے ہوئے؟ جب ہم اللہ ذو الجلال کو ان دعاؤں کے ساتھ, ان کلمات کے ساتھ پکاریں گے, اس سے شکوہ نہیں کریں گے, اگر کوئی مصیبتیں کوئی پریشانیاں آئیں گے اپنے دلوں کے اندر, اپنے دماغ کے اندر اس کے متعلق بدگمانی نہیں رکھیں گے, تو حضرت پھر اللہ ذو الجلال ضرور بھی ضرور ہمارے لیے راستہ پیدا کرے گا. آج اس گفتگو کا مقصد صرف یہی تھا کہ 100 میں سے 98 میں تو 99 بندے پریشان ہیں, مختلف پریشانیاں, ہر بندے کے اپنے معاملات ہیں. اور جو بات میں نے پہلے کی ہے وہ اگین کرتا ہوں کہ جس پریشانی میں جو ہوتا ہے نا, جو بیت رہی ہوتی ہے وہ اسی بندے کو پتا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا, آپ کے صحابہ کا وتیرہ رہا رضوان اللہ علیہم اجمعین, جس کی وجہ سے ان کی زندگی کو بطور مثال بیان کیا جاتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جن کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں ہم ان کی بھی مانیں. جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہم بھی ویسی زندگیاں گزاریں. مشکلات کے اوپر انہوں نے صبر کیا, میں اور آپ بھی صبر کریں ہر مشکل کے اوپر. اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس مشکل سے نکلنے کا راستہ. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ اللہ ذو الجلال ہر چیز کے اوپر قادر ہے, ایمان ہے, تو پھر ہم شیطان کے برگلاوے میں کیوں آ گئے؟ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر تھوڑی سی مشکل آ جانے پر, تھوڑی سی مصیبت آ جانے پر اللہ ذو الجلال کے متعلق بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ ذو الجلال کے اوپر ایمان رکھیں, اس کے اوپر توکل رکھیں, جتنی مصیبتیں آئی ہیں اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ ذو الجلال کے حضور دعا کریں, اللہ ذو الجلال ضرور بھی ضرور
انشاءاللہ آسانی والے معاملات فرمائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے، جتنی پریشانیاں مشکلات ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔